اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ قرآن حکیم کے پارہ نمبر 14 میں چند مشکل الفاظ ہیں جن کو پڑھتے ہوئے بہت سارے احباب جو ہے وہ مسٹیک کر جاتے ہیں، تو آج کے لیکچر میں ہم انہی الفاظ کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو ہم سیکھیں گے سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 اور اس کی آیت نمبر 48 ہے۔ اس لفظ کو بہت سارے احباب جو ہیں وہ یا تا فی یا او پڑھ لیتے ہیں، درست طور پر کیسے پڑھنا ہے یہ سیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء۔ اب یہاں حمزہ کے نیچے جو دو زیر ہیں یہ نون تنوین ہے، اس کو ہم نے یا کے ساتھ ملانا ہے۔ اس کا ہجے کر لیتے ہیں، شین یا زبر شی، حمزہ یا دو زیر این، شی این، وہ نہ کریں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے، شی این، یا زبر یا، تا زبر تا، یا تا، فا یا زبر فی، یا تا فی، یا زبر یا تا فی، حمزہ پیش او، یا تا فی یا او، اس طرح پڑھیں گے۔ اس کو یا کو جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے آگے ہم نے حمزہ کے اوپر پیش پڑھنی ہے اور اس کو لمبا نہیں کرنا۔ من شیء یتفیأ، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ دوسرا لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لفظ دیکھیے، اس کو پڑھتے ہوئے بھی بہت سارے احباب جو ہیں وہ غلطی کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر غین ساکن ہے اور جب وقف کرنا ہوتا ہے، یہ جیم جو ہے وقف جائز کی علامت ہے، تو اس وقت جو ہے نا وہ درست طور پر وقف نہیں کرتے، یا تو وہ والبغ پڑھ لیتے ہیں، یعنی غین کو ساکن پہلے ہی ساکن ہے بس اسی کو ہی پڑھ لیتے ہیں، جبکہ یہاں وقف کرتے ہوئے یا کو بھی ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اس لفظ کو وَإِيتَا پڑھیں گے، یا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، وَإِی آگے تا یہاں پر مد متصل ہوگی اور حمزہ بشکل یا ہے، یہاں اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، ذا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اس طرح پڑھیں گے، والبغی، غین کو موٹا بھی پڑھیں گے اور غین ساکن رکھیں گے، ہلائیں گے نہیں، اور یا کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، والبغی، اس طرح والمنکر والبغی، اکیلا غین نہیں پڑھیں گے، یا ضرور پڑھا جائے گا۔ اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کے اس لفظ کو دیکھیے، آیت نمبر 71 ہے، اس کو برادی پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے احباب، تو یہاں پر مد لازم کلمی مسکل ہے، مد کریں گے 5 الفی اور دال کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، اور اس کا ہجے بھی کر لیجئے، بازر بھی، را الف دال مد زبر راد، اس طرح ہجے کریں گے، را الف اور دال کو پڑھ کر پھر ان کے اوپر جو علامات ہیں حرکات ہیں ان کو پڑھیں گے، را الف دال مد زبر راد، دال یا زیر دی، براد رزقهم فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ۔ پارہ نمبر 14 کے اس مشکل لفظ کو دیکھ لیجئے،
یہاں پر جیم مشدد ہے اور پھر ہا مشدد ہے، تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ اس کو یوجہو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر یہ ہا ساکن جو ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، جیم مشدد پڑھا جائے گا اور ہا مشدد پڑھی جائے گی۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر۔ یہ کیسے کریں گے؟ یا پیش یو، واو جیم زبر واج، یو واج، آگے جیم کو ہا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اس ہا کے ساتھ نہیں، جیم ہا زیر جہ، ہا پیشو، یو وجہ، جیم کو بھی جماؤ کے ساتھ اور آگے ہا کو بھی، یو وجہ نہیں پڑھنا اس کو۔ اینما یوجہ لا یأتی بخیر۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر ہے اور اس کی آیت نمبر 49 ہے۔ اس لفظ کو دیکھیے، اس کو نبی عبادی نہیں پڑھنا، یہاں پر حمزہ ساکن پڑھنا ہے، ہم نے حمزہ بشکل یا ہے تو اس کو نبی عبادی نہیں پڑھنا، اور حمزہ اور عین کی آواز کو واضح کر کے فرق کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ عین جو ہے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی ہے، تو اس کو پڑھیں گے نبی، با کو جماؤ کے ساتھ، با پر شد ہے، نبی، اور حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ، نبی عبادی، نبی عبادی، نبی، جوڑ کیسے کریں گے، اس کا ہجے کیسے کریں گے؟ نون با زبر نب، با حمزہ زیر بی، نبی عبادی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں، یہ لفظ دیکھیے، اس کو تشاقون پڑھ لیتے ہیں، جبکہ یہاں پر بھی مد لازم کلمی مسکل ہے، قاف کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ لفظ صحیح طور پر ادا ہوگا۔ این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، اس طرح پڑھیں گے، تشاقون فیہم، اگر آپ جلدی سے تشاقون پڑھ لیں گے تو قاف جماؤ کے ساتھ ادا نہیں ہوگا اور یہ غلطی ہوگی۔ کنتم تشاقون فیہم، تو یہ سورۃ النحل کا لفظ تھا جو ہم نے ابھی ادا کیا، اور پارہ نمبر 14 کے جو مشکل الفاظ تھے وہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے سیکھے۔ کل انشاءاللہ عز و جل پارہ 15 اور اس میں سورۃ الکہف کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔